ناظرین، آج سے ہم آپ کے لیے ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے کو ہیں، جس میں ہم مقدس یعقوب کا عام خط کا گیانی یا صمیمی مطالعہ، جسے ہم انگریزی میں ڈیووشنل تھاٹ کہتے ہیں، پیش کیا کریں گے۔ اس کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ آئیے ہم مقدس یعقوب کا خط اس کے پہلے باب کی پہلی آیت پر غور کریں گے۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے۔ ناظرین، مقدس یعقوب کے گیانی یا صمیمی مطالعہ کے سلسلہ میں آج ہمارا پہلا لیسن ہے، جسے ہم ڈیووشنل تھاٹ کہیں گے۔ مقدس یعقوب کا خط جو ہے، یہ ہر دور میں انسانی عملی تبدیلی کا سبب بنا رہا ہے، اور اس میں ہم ہمیشہ سے سیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے ایمان کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ مقدس یعقوب کے خط کا لکھے جانے کا مقصد شاید مقدس پالوس رسول کا وہ نظریہ نجات ہے جو مسیحی ایمان پر منحصر ہے، جسے ہم مقدس پالوس رسول کے خط کے دوسرے باب کی 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری نجات ہمارے ایمان کے وسیلے سے اور خدا کے فضل کا نتیجہ ہے، لیکن یہاں سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی، یعنی لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارے جو نیک اعمال جو ہے، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری نجات کے سلسلے میں ہمارے نیک اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن ہماری نجات کے ثبوت کے طور پر ہمارے نیک اعمال بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مقدس پالوس رسول نے جو مسیحی نظریہ نجات دیا ہے، وہ تو یہی ہے کہ ہماری نجات کا انحصار ہمارے ایمان اور خدا کے فضل سے ہے، لیکن اس پر لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمیں کسی نیک کام کی ضرورت نہیں ہے۔ مقدس یعقوب رسول نے اس مسئلے کا حل بتایا ہے کہ جیسے بدن روح کے بغیر مردہ ہے، ویسے ہی ہمارا ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے۔ اس لیے ہم اس خط کا مطالعہ کریں گے تاکہ ہم بہتر طور پر مقدس یعقوب رسول کا یہ نظریہ کہ ہمارے اعمال کا کیا مقام ہے ہماری زندگی میں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہماری نجات کا وسیلہ نہیں ہے۔ ناظرین، غور سے سنیے گا کہ ہمارے اعمال ہماری نجات کا وسیلہ نہیں ہے، ثبوت ہے۔ لہذا اگر ہم نجات یافتہ ہیں تو ہمارے نیک اعمال ہماری نجات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ مقدس یعقوب کے پہلے باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور آج کے لیے ہمارا خوبصورت خیال یہ ہے کہ ہم مصنف سے متعلق سیکھیں گے، مکتوب الہ یعنی قارئین سے متعلق سیکھیں گے، اور پھر آج اس خط میں جو سلام دعا کی گئی ہے اس سے متعلق سیکھیں گے۔ یہاں خداوند کے بندہ مقدس یعقوب رسول نے اپنا تعارف کیسے کرایا ہے؟ خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے۔ ناظرین، مقدس یعقوب سے متعلق اگر آپ کی معلومات ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرکز کی انجیل کے 6 باب کی 30 آیت میں اور غلطیوں کے خط کے پہلے باب کی 19 آیت میں مقدس یعقوب کو خداوند یسوع مسیح کا چھوٹا بھائی کہا گیا ہے۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں ابتدائی کلیسیا میں، تو بشپ جاروم کے مطابق مقدس یعقوب رسول جو ہیں انہیں رسالت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اگر آپ ایک مسیحی مورخ ہگپس کو دیکھیں تو اس کے مطابق مقدس یعقوب جو ہیں وہ یروشلم کے پہلے بشپ نظر آتے ہیں، جنہوں نے اعمال 15 باب میں جو پہلی کونسل بھی چیئر کی ہے۔ تو ناظرین، سیکھنا ہم نے کیا ہے کہ مقدس یعقوب، جنہیں تاریخ خداوند یسوع مسیح کا بھائی اور یروشلم کا پہلا بشپ اور رسالت
کا درجہ دیتی ہے، ناظرین ایسا شخص اپنے آپ کو خدا اور خداوند یسوع مسیح کا بندہ ڈولاس یعنی غلام کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ کتنا چیلنجنگ ہے آج مسیحی قائدین کے لیے اور ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے ٹائٹلز پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یہ خدا کا خادم اپنے ٹائٹلز پر نہیں، اپنے روحانی رشتوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح سے متعلق اپنا اس کا جو نظریہ یہ زندگی ہے، ایمان ہے، وہ یہی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا غلام ہے۔ ناظرین آج ہمیں بھی خدمت میں اس کی غلامی منظور کرنی چاہیے۔ ناظرین دوسری بات کہ یہ کس کو لکھا گیا؟ ان 12 قبیلوں کے نام جو جا بجا رہتے ہیں۔ ناظرین وہ 12 قبیلے جو ہیں وہ تمام ابتدائی مسیحی ہیں جو تتر بتر ہو گئے تھے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب کے 8ویں باب کی پہلی آیت میں دیکھیں تو سوائے رسولوں کے تمام مسیحی جو تھے وہ یہودی اور سامریہ میں تتر بتر یعنی پرگندہ ہو گئے تھے اور جا بجا رہتے ہیں۔ اس کے لیے جو یونانی زبان کی اصطلاح ہے وہ یہ ہے بیج بکھیرنا، یعنی پہلی صدی میں اگر مسیحی ایماندار جا بجا بکھر گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا پلان تھا کہ اس طرح سے پوری دنیا میں مسیحیت جو ہے وہ اگے گی اور وہ پھل لائے گی۔ سو آج مسیحی پوری دنیا میں ہے، کیونکہ پہلی صدی کی جو اظہار ثانی ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ پھیل گئے اور وہ بہت سا پھل بھی لائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسیحیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ ناظرین تیسری بات جو ہے وہ سلام کا طریقہ ہے۔ یہاں جو سلام پہنچے ہے یہ ایک سیکولر طریقہ ہے۔ ناظرین اس میں پولس رسول کی طرح یہ نہیں کہا گیا کہ فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، یہ مسیحی طریقہ ہے، لیکن صرف سلام پہنچے، جس کے لیے یونانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا وہ خائرین ہے۔ ناظرین خائرین اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جب آپ کسی کی بیمار پرسی کرتے تھے۔ خائرین لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جب آپ مفلسی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، غربت میں ہیں اور آپ کو خوشحالی کی دعا دی جا رہی ہے۔ خائرین اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جب آپ مصیبت زدہ ہیں، اظہار ثانی میں ہیں اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ناظرین خائرین اس وقت استعمال کر دیا جاتا تھا جب آپ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک، اجنبی ملک میں پردیسی ہیں تو آپ کو دیس کی یاد کے لیے تسلی دینا، یہ خائرین استعمال کیا جاتا۔ اور ناظرین خاص طور پر جب انسان اپنوں سے دور ہوتا ہے، اظہار ثانی میں ہوتا ہے، اس وقت یہ خائرین لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ناظرین آج کا خیال یہی ہے کہ مقدس یعقوب کی طرح خداوند یسوع مسیح کے غلام بن جائے۔ ہمارے پاس ایک دعا بھی ہے، تیری غلامی پوری آزادی ہے۔ ناظرین عاجزی اور انکساری ہی مسیحی اثاثہ ہے اور مسیحی عمل ہے۔ پھر ہم خداوند کے لوگ بن جائیں، خداوند نے جہاں ہمیں رکھا ہے وہاں خوشی سے رہیں۔ خداوند آپ کی زندگی میں پھل لا رہا ہے۔ اور پھر ناظرین ایسا سلام پیش کریں کسی کو جو کسی کی مصیبت میں، بیماری میں اور اس کی مشکل میں اس کی مدد کر سکے۔ آج کے لیے یہی کافی ہے۔ اس ڈیووشن کو آپ آگے بھی بھیجیں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بندہ یعقوب کے وسیلے سے ہمیں چیلنج کیا ہے کہ ہم عاجزی اور انکساری اختیار کریں اور اپنے جسمانی عہدوں پر نہیں بلکہ روحانی رشتوں پر بھروسہ کریں۔ اور خداوند جہاں بھی خداوند تو نے رکھا ہے وہاں پر خوشی سے رہیں اور لوگوں کی ضرورت کے وقت ایسا سلام پیش کریں جو ان کی ضرورت، روحانی ضرورت پوری کر سکے۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔